الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تفجه ولا تهجر إلا في البيت، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز سامعین کرام، اس روایت میں ایک سائل کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کچھ حقوق بیان کیے، مرد پر عورتوں کا کیا کیا حق ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مرد عورت کو کھانا کھلائے، مرد عورت کو کپڑا پہنائے، اور مرد عورت کو نہ مارے اور اس کو کبھی باتیں نہ کہیں، اسی طریقے سے اور اس کو الگ نہ کرے مگر اپنے گھر میں ہی۔ مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ خاوند بقدر استطاعت، طاقت اور وسعت کے بقدر عورت کو اچھا کپڑا دے، عورت کو اچھا کھانا دے، اور عورت کی جتنی ضروریات ہے ان کو بقدر استطاعت پورا کرے، جتنی اس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا اس کو کپڑا دے، اچھا سے اچھا اس کو کھانا دے۔ یہ مرد پر عورت کا حق ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ محدثین نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ عورت کمزور ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس مرد کے پاس آتی ہے، جب آنے کے بعد عورت کو مرد کی محبت، مرد کے احسان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مرد سے جتنا ہو سکے اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کامل ایمان کے لیے اچھے اخلاق کی شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تم میں سے کامل ایمان والا، اکمل المؤمنین ایمانن، کی کامل ایمان والا شخص وہ ہے احسنہم خلقن، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل الایمان تھے، جس کو قرآن کریم نے شہادت بیان کی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق بہت زیادہ بلند ہے۔ تو انسان کے اخلاق کامل اور مکمل، انسان کا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جب اخلاق اچھا ہوگا تو وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچے گا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، دوسروں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ ایک مرد پر عورت کے حقوق ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا کہ ولا تضرب الوجہ، ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ لیکن شریعت اسلام نے عورت کو 4 مواقع پر مارنے کی اجازت دی ہے۔ فتاوی قاضی خان نے لکھا ہے کہ 4 موقع پر شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ نمبر 1، مرد کے چاہنے، مرد کی خواہش اور چاہت کے باوجود عورت زینت اختیار نہ کرے، اس صورت میں اس کو زینت اختیار کرنے پر مرد مجبور کر سکتا ہے، مرد مار سکتا ہے۔ دوسری چیز، اگر عورت شریعت کے فرائض میں کوتاہی کرتی ہے، اسلامی فرائض کو اپنانے سے سستی کرتی ہے، تو اس صورت میں اس چیز پر کھڑا کرنے کے لیے، اسلامی حقوق کو ادا کرنے کے لیے اگر شوہر کو عورت کو مارنا پڑے تو وہ مار سکتا ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تیسری صورت کہ اس وقت مرد عورت کو مار سکتا ہے کہ جب عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہو، گھر سے باہر نکلتی ہو،
اس صورت میں بھی اس کو مار سکتی ہے۔ چوتھی صورت، شریعت نے مرد کو مارنے کا حق اس وقت دیا کہ جب مرد عورت کو ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے بلائے، تو اس صورت میں اگر عورت نہیں آتی ہے تو اس صورت میں بھی مرد عورت کو مار سکتا ہے، لیکن یہ مار ایسی مار ہو کہ جس سے عورت کو تکلیف نہ ہو، عورت کو زخم نہ لگے، عورت کو کوئی عضو ہلاک نہ ہو، اتنی سخت مار نہ ہو کہ جس سے عورت کو بہت زیادہ درد ہو، بلکہ ادب سکھلانے کے لیے اس کو ہلکی پھلکی مار مارنی ہے۔ اور چہرے پر مارنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، عورت کے چہرے پر نہیں مارنا، اگر مارنا ہے تو اس کو ہلکی پھلکی مار، ایسی جگہ پر جہاں صرف اور صرف گوشت ہو، اس جگہ پر ادب سکھلانے کے لیے مارنے کی شریعت نے ہمیں اجازت اور گنجائش دی ہے۔ اور اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اور عورت کے ساتھ کبھی باتیں نہ کرنا، بری باتوں کی اس کو تلقین نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کہ اس کا یہ ہے کہ عورت کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو ادب سکھلانے کے لیے، اس کو نافرمانی سے روکنے کے لیے اگر اس سے علیحدگی اختیار کرنی بھی پڑے تو صرف اور صرف گھر میں، اور گھر میں بھی ایک ہی کمرے میں صرف اور صرف بسترا الگ کیا جائے۔ یہ نہ کرے کہ عورت کو گھر میں چھوڑے خود کہیں دور چلا جائے، یا عورت کو ہی گھر سے باہر نکالے، اس سے زیادہ فتنہ اور فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔